میرا شوہر ایک مشہور گائناکالوجسٹ تھا. شادی کی رات مجھ سے یہ دعویٰ کیا کہ بنا چھوئے وہ مجھے حاملہ کر کے دکھائے گا. میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی، لیکن مجھے حیرت نہ رہی جب 1 ماہ بعد ہی میں حاملہ ہو گئی. جب میں نے DNA کروایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں اپنے ہی بھائی کی مجھے لگا میرے کان جو سن رہے ہیں وہ کچھ غلط ہے. ایک رات کی دلہن سے کیسے اس کا شوہر یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے؟ جو کچھ احمر مجھ سے کہہ رہا تھا وہ بات ایک ذی شعور انسان تو کبھی نہیں کہہ سکتا تھا. اور میرے سامنے بیٹھا میرا شوہر ایک ڈاکٹر تھا جو فی زمانہ بہت مشہور بھی تھا. اس کی سمجھداری اور شفا یابی کے ڈنکے پورے شہر میں بجتے تھے. لوگ اس کے ہاتھ سے شفا یاب ہوتے تھے. اپنی شادی سے پہلے میں تو اپنے لیے احمر کے آنے والے رشتے پر حیران تھی، کیونکہ وہ مشہور ڈاکٹر تھا. بہت سی نامور لیڈی ڈاکٹرز اس سے شادی کی خواہاں تھی، لیکن اس نے شادی کے لیے مجھ جیسی ایک عام سی لڑکی کا انتخاب کیا تھا. میرے لیے یہ بات ایک ناقابل یقین سی تھی کہ احمر نے شادی کے لیے مجھے کیوں منتخب کیا تھا. احمر کا تعلق ڈاکٹر کے اس طبقے سے ہوتا تھا جو اگر یہ دعویٰ کریں کہ میرے علاج سے یہ لا علاج مرض ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ٹھیک ہو بھی جاتا تھا. احمر سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے لوگ لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. میرے لیے یہ بات حیران کن تھی جب احمر خود اپنے والدین کے ساتھ میرے گھر رشتہ مانگنے آیا تھا. اس کی والدہ کہتی کہ میں ان کے اس ڈاکٹر بیٹے کو پسند آ گئی ہوں. میرے ابا میاں تو شاید اس رشتے پر بہت خوش تھے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا مشہور اور امیر کبیر ڈاکٹر بھلا مجھ جیسی ادنا سی لڑکی سے شادی کرنا ہی کیوں چاہتا ہے؟ اس شخص کی پسند تو کوئی بھی اچھی سی ڈاکٹر ہونی چاہیے تھی، یا اس کی طرح کوئی امیر لڑکی. میں ایک الجھن کا شکار تھی. سوچ رہی تھی کہ جیسے یہ لوگ واپس جائیں گے میں ابا میاں سے کہہ دوں گی کہ انکار کرتے، ہم سفید پوش لوگ ہیں، اپنے جیسوں سے ہی رشتہ جوڑیں تو بہتر ہے. لیکن ابا میاں نے فوراً سے ہاں کر دی. ڈاکٹر احمر کی والدہ نے بھی میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے میں دیر ہی نہیں کی تھی. دوسری بات جو میرے لیے اس سے بھی زیادہ حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر احمر 15 دن میں سادگی سے نکاح کر کے رخصتی چاہتا تھا. میرے والد کے پاس جہیز میں دینے کے لیے پہلے ہی کچھ نہ تھا، اسی لیے ابا میاں نے تو اعتراض ہی نہ کیا. یوں آنن فانن میرا رشتہ طے ہو گیا. والدہ میری حیات نہ تھی. میرا ایک ہی بھائی تھا جو سعودیہ میں نوکری کرتا تھا. شادی کے بعد بیوی بچوں کو بھی وہیں لے گیا تھا. ابا میاں میری وجہ سے پاکستان میں رہنے پر مجبور تھے. میرا بھائی میری شادی پر آیا تو ابا میاں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لیا، کیونکہ میرے بعد ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا. یوں شادی ہو کر جب میں احمر کے بنگلے میں آئی تو میری ساس مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی. میں اب بھی یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں کہ میں ایک مشہور ڈاکٹر کی بیوی ہوں، یا اس بات پر پریشان ہو جاؤں کہ آج کل کے اس دور میں ایک مشہور اور امیر کبیر ڈاکٹر کیسے ایک عام سی مڈل کلاس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. احمد جب کمرے میں داخل ہوا تھا اس کا چہرہ اب بھی ہر تاثر سے عاری تھا، ہمیشہ کی طرح. شادی کی جو خوشی ایک شوہر کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ مجھے اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہی تھی. وہ میرے پاس بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ اوپر کیا، پھر تمسخرانہ انداز سے مسکرایا. کہنے لگا کہ تم خود کو اس وقت بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہوگی کہ میں نے بیوی ہونے کے شرف سے تمہیں نوازا ہے. وہی نخوت بھرا انداز، غرور سے چور لہجہ جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا. پہلی ملاقات میں بھی مجھے اس شخص میں یہی بات نظر آئی تھی کہ وہ حد درجہ گھمنڈی ہے. لیکن جو بات اس شخص نے اب مجھ سے کہی تھی میں سن کر حیران اور پریشان سی ہو گئی تھی. کہنے لگا مجھے عورتوں سے نفرت ہے، مجھے ان کی قربت سے گھن آتی ہے. میں اس کی بات سن کر اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ جب عورت سے نفرت تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی، اور اگر عورت کی قربت سے گھن آتی ہے تو مجھ سے ایسا رشتہ جوڑا ہی کیوں تھا. میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اگر عورت سے نفرت تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ کہنے لگا تم نے مجھ سے بات ہی ایسی کی تھی، تم نے میری ڈاکٹری کو چیلنج کیا تھا. بس میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں حیرت سے اس مغرور شخص کو دیکھ رہی تھی. جو بات میں نے ایک نارمل سے انداز میں اس سے کہی تھی اور کہہ کر بھول گئی تھی، اس شخص نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر مجھ سے شادی کی تھی. میں نے کہا کہ آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے. میری آواز میں میرے آنسوؤں کی نمی گھل گئی تھی، میرے آنسو بہہ رہے تھے. لیکن وہ شخص بہت سخت دل تھا. کہنے لگا عام سی بات، تم نے مجھے چیلنج کیا تھا محترمہ، مجھے ڈاکٹر احمر کو.
یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے روبرو کیا، پھر کہنے لگا کہ اب تم میری رفاقت کے لیے ہمیشہ تڑپا کرو گی اور میں بنا چھوئے تمہیں حاملہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں دلہن بنی سجی ہوئی بیٹھی رو رہی تھی۔ آج کی رات کے لیے میں نے کچھ زیادہ ہی خواب تو نہ دیکھے تھے کیونکہ شادی بہت جلد بازی میں ہوئی تھی، لیکن بہرحال یہ سب بھی نہیں سوچا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری پہلی ملاقات ڈاکٹر احمر سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ میرے والد کا بخار نہیں اتر رہا تھا اور جس ڈاکٹر سے میں علاج کروا رہی تھی 1 مہینے میں کئی نسخے بدل چکا تھا، کئی ٹیسٹ بھی کروا چکا تھا، لیکن ابا میاں کا بخار تھا کہ جانے کو تیار نہ تھا۔ ان کی ساری رپورٹس نارمل تھیں لیکن بخار بدستور قائم تھا۔ اب تو ڈاکٹر بھی اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا ان کا کیس میں ڈاکٹر احمر کے پاس بھیج رہا ہوں، وہ بہت اچھے اور قابل ڈاکٹر ہیں، آپ ایک بار ان کا نسخہ استعمال کر کے دیکھ لیں، مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کی فیس ہزاروں میں ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، ایک آفس میں معمولی امپلائی تھی، لیکن مجھے اپنے والد کی صحت اور زندگی بہت عزیز تھی، اسی لیے میں نے ابا میاں کو ڈاکٹر احمر کو چیک کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 گھنٹے کی لائن میں لگ کر میں نے ڈاکٹر احمر کو چیک کروانے کے لیے نمبر حاصل کیا تھا۔ 4 گھنٹے کے مسلسل انتظار کے بعد میرے والد کی جیسے ہی باری آنے والی تھی تو ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، باقی مریض کل آئیں۔ یہ سن کر تو مجھے آگ سی لگ گئی۔ میں پچھلے 6 گھنٹے سے اپنے والد کی وجہ سے خواری برداشت کر رہی تھی۔ میرے والد نقاہت کے باوجود 6 گھنٹے سے ایک کرسی پر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، اور جب باری آنے لگی تو بات کل پر ٹال دی تھی۔ میں اس اسسٹنٹ سے جھگڑنے لگی کہ میرے والد بہت بیمار ہیں، میں کب سے اپنی باری کا ویٹ کر رہی ہوں، اور اب جب ہماری باری آنے والی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا کہ سب لوگ ہی یہاں ڈاکٹر صاحب کا انتظار کرتے ہیں محترمہ، لیکن ڈاکٹر اپنی مرضی کا مالک ہے، آپ کل آنا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے پیشے میں اپنی مرضی نہیں چلتی، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے وہ مریضوں کو وقت دے، ان کی تکلیف کو دیکھے۔ میں بنا اپنے والد کو چیک کروائے نہیں جاؤں گی۔ آپ جا کر ڈاکٹر سے کہہ دیں کہ جب فیس وہ مرضی کی لے رہا ہے تو بنا مریض کو دیکھے وہ جا نہیں سکتا ہے۔ میں نے اچھا خاصا لیکچر اسے سنا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر احمر اپنے روم سے باہر آ کر میری بات سن چکا ہے۔ وہ میرے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے اسسٹنٹ نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور کہنے لگا کہ سر، میں انہیں کب سے سمجھا رہا ہوں لیکن یہ خاتون ہے کہ… میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہ ڈاکٹر مجھے ہی دیکھ رہا تھا، وہ بھی بڑے غور سے۔ میں تو سمجھی تھی کہ خاصا عمر کا ڈاکٹر ہوگا کیونکہ اس کی شہرت بہت تھی، لیکن وہ ایک 32-35 سالہ نوجوان تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ اپنے والد کو میرے روم میں لے کر آئیں، میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن یہ میرا آپ پر احسان ہوگا، ورنہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، فیس بھی اپنی مرضی کی لیتا ہوں اور مریض بھی اپنی مرضی سے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ میں نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ وہ میرے ابا میاں کو چیک کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ میں اپنے والد کو اس ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ساری رپورٹس اسے دکھائیں۔ اس نے بس سرسری سی نظر ہی ان پر ڈالی اور میرے والد کو بس 2 منٹ ہی چیک کیا، پھر ایک ڈسکرپشن پیپر پر چند میڈیسن لکھ دیں اور چند ٹیسٹ لکھ دیے۔ میں اپنے والد کے ٹیسٹ کروا کر انہیں واپس گھر لے آئی۔ ایک ہی دن میں میرے والد کا بخار اتر چکا تھا۔ 1 ہفتہ وہ دوائیاں کھانے سے میرے والد بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ جب میں انہیں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ان کی ساری رپورٹس ٹھیک تھیں۔ ایک رپورٹ میں کچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بخار نہیں اتر رہا تھا، لیکن اس کی دوا اس ڈاکٹر نے لکھ کر دے دی۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا، لیکن وہ بالکل بے تاثر تھا۔ کہنے لگا میں علاج کروں اور مرض باقی رہ جائے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ مجھے اس کے لہجے اور انداز سے غرور اور گھمنڈ چھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاں وہ وسیلہ لوگوں کو ہی بناتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے چند منٹ میری طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا آپ میرے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ آپ 2 نفل پڑھتی اور اسی ڈاکٹر کے پاس سے دوا لے لیتی جس سے پہلے لی تھی۔ میرا تجربہ بولتا ہے کہ میں کتنا کامیاب ڈاکٹر ہوں۔ وہی بے تاثر چہرہ، وہی متکبرانہ انداز، مجھے اس کی بات کچھ عجیب سی لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ علاج کرتے ہیں تبھی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کے نسخے میں شفا ڈالی ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔
اللہ کی ذات کبھی کبھی کسی کے ہاتھ میں شفا دے کر بھی آزماتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس بات پر آپ اتنا گھمنڈ کر رہے ہیں کل کو اللہ آپ کے ہاتھ سے وہ شفا سلب کر لے، پھر کیا کریں گے آپ؟ میری بات پر اس کا چہرہ پل بھر کے لیے ہی غصے سے سرخ ہوا تھا، پھر ایک تیز نظر اس نے مجھ پر ڈالی۔ کہنے لگا، آپ کو شاید میری ذہانت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کے والد کو میں نے 2 منٹ میں دیکھ کر ان کا مرض جان لیا تھا۔ خیر، میں ہر ایک سے بحث نہیں کرتا۔ اس نے رپورٹس مجھے دے دی۔ اس کے بعد میرے والد سے پوچھنے لگا کہ یہ لڑکی آپ کی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ شادی ہو گئی ہے اس کی؟ مجھے ڈاکٹر کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی، بھلا اسے میری شادی سے کیا کام تھا؟ ابا میاں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں ہوئی، میری بیٹی ابھی جاب کرتی ہے۔ مجھے ابا میاں کی بھی اس ڈاکٹر سے بے تکلفی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے میں انہیں واپس گھر لے آئی۔ لیکن اگلے چند روز بعد ہی وہ ڈاکٹر اپنے والدین کے ساتھ میرے گھر پر موجود تھا۔ میرے گھر کا ایڈریس اس نے ریسیپشن سے حاصل کیا تھا۔ میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ میں اب بھی دلہن کے لباس میں اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بات غلط تو ہرگز نہ تھی جس پر وہ شخص مجھ سے یوں بدلہ لیتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ یہ سب کیسے ممکن تھا کہ وہ شخص بنا مجھے چھوئے مجھے حاملہ کر دے؟ وہ ڈاکٹر تھا، یقیناً اس نے مجھے اپنے کسی تجربے کی بھینٹ چڑھانے کے بارے میں سوچا ہوگا۔ میرے والد بیمار رہتے تھے، بھائی کے ساتھ سعودیہ جانے والے تھے۔ میں انہیں اگر سچ بتا دیتی تو میرا بیمار باپ پریشان ہو جاتا۔ میں اگلے روز اپنے والد سے ملنے چلی گئی کیونکہ وہ چند دن بعد سعودیہ جانے والے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو کر جائیں۔ میرے والد مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے سسرال والے میرے ساتھ اچھے تو ہیں؟ میں نے کہا جی ابا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے والد کے ساتھ چند دن میکے میں ہی گزار لوں، نہ جانے پھر وہ واپس کب آتے۔ احمر نے شادی کی رات مجھ سے وہ باتیں کرنے کے بعد دوبارہ اپنی شکل تک نہیں دکھائی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ اس کی سطحی سوچ کی وجہ سے میں خود بھی اس کی منت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہ تھی جو شوہر کی زیادتی ہنس کر برداشت کر جاتی ہیں اور ان کی غلط بات پر بھی سر جھکا دیتی ہیں۔ میں صبح ڈرائیور کے ساتھ ہی اپنے میکے آ گئی تھی۔ میں نے احمر کا پوچھا تک نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے بس اپنی ساس سے اجازت لی تھی اور ابا میاں سے ملنے آ گئی۔ لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب رات کو احمر مجھے واپس لینے آ گیا۔ وہ میرے والد سے ایسی اپنائیت دکھا رہا تھا جیسے وہ بہت اچھا انسان ہو۔ میرے والد اسے بہت اچھا اور نیک دل انسان سمجھ رہے تھے۔ میں جانتی تھی وہ شخص کتنا انا پرست تھا۔ سب کے سامنے احمر مجھ سے یوں پیار جتا رہا تھا جیسے میرے بغیر اس کا دن بڑی مشکل سے گزرا ہو۔ میری بھابھی نے کہا کہ کچھ دن مہوش کو ہمارے پاس رہنے دیں، پھر تو ہم سعودیہ چلے جائیں گے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میں تو ایک دن میں ہی اپنی بیوی سے اداس ہو گیا ہوں، 3 دن تو میں اس کی یاد میں دیوداس بن جاؤں گا۔ وہ سب کے سامنے مجھ سے محبت جتا رہا تھا۔ میں تو اس کی بات پر مسکرا بھی نہیں پائی، بس چپ چاپ اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ رات کو ایک ملازمہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی کہ احمر صاحب نے میڈیسن بھیجی ہے، اسے آپ میرے سامنے کھا لیں۔ اس نے کچھ دوائیں میرے ہاتھ میں دینی چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مرض نہیں ہے جو میں یہ دوائیں کھاؤں۔ میں نے اسے غصے سے کہہ دیا۔ میں بھلا کیوں اس شخص کی تجربے گاہ بنتی؟ وہ ملازمہ چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد احمر بہت غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا ملازمہ کے سامنے آج کے بعد کوئی بھی بکواس کرنے کی کوشش مت کرنا۔ لو اور کھاؤ یہ دوا کو، جڑوا بچے ہوں گے تمہیں، اور وہ بھی نارمل ڈیلیوری سے۔ وہ شاید میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے اب بھی دوا اس کے ہاتھ سے نہیں لی۔ میں نے کہا کہ خدا کے نظام کو چیلنج کرو گے تو منہ کے بل گرو گے۔ میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ تم مجھے اپنے کسی تجربے کی بھینٹ چڑھاؤ۔ وہ غصے سے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہ کروں تو شرافت سے دوا کھا لو، ورنہ مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں اپنی بات منوانے کے، مگر وہ تمہیں پسند نہیں آئیں گے۔ وہ بڑے غضبناک لہجے سے کہہ رہا تھا۔ میں نے تعصب سے اسے دیکھا اور وہ دوا اس سے لے کر کھا لی۔ میرے دوا کھاتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کو مجھے بہت گہری نیند آئی، لیکن نیند میں بھی مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے۔ مجھے شاید نیند کی دوا دی گئی تھی۔ میرا ذہن مکمل طور پر بے ہوش نہیں تھا، میرا لاشعور جاگ رہا تھا۔ میں اتنا جان چکی تھی کہ شاید وہ شخص اپنی انا کی تسکین کی خاطر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا پروسیس کرے گا، لیکن جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ ایک اذیت ناک عمل تھا۔ صبح میں بہت مزمحل تھی۔
میں جان چکی تھی کہ وہ میرے ساتھ ٹیسٹ ٹیوب والا عمل کر چکا ہے۔ آج وہ شخص بہت خوش تھا، اس کے چہرے پر فتح کی چمک تھی۔ میں اسے صرف افسوس سے دیکھ سکتی تھی۔ کہنے لگا میں جو چاہے کر سکتا ہوں، بنا مرد کے بھی اولاد دے سکتا ہوں۔ نہ جانے اسے کس بات کا زوم تھا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن چند دن بعد میری کیفیت بدلنے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا، مجھے ہر کھانے والی چیز سے بو آنے لگی۔ جب میرا پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو وہ شخص جشن منا رہا تھا۔ کہنے لگا دیکھ لی تم نے میری طاقت، میں جب چاہوں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا اتنے بڑے دعوے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تم نے اس عمل کو استعمال کیا ہے جو مجبوراً اسلام نے جائز قرار دیا ہے اولاد کے حصول کے لیے۔ تمہارا اس میں کمال ہی کیا ہے؟ وہ میرے پاس آ کر مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ اگر تم جان جاؤ کہ میرا کیا کمال ہے تو یوں اکڑ کر میرے سامنے کھڑی نہیں ہوگی، پاگل ہو جاؤ گی، خود کو نوچنے لگو گی، اپنے وجود سے نفرت کرو گی، انسان سے جانور بن جاؤ گی۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر پلنے والا بچہ کس کا ہے۔ اس کی بات نے میری رنگت اڑائی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اپنی اولاد کے لیے ہی کیا ہے، لیکن جو وہ اب کہہ رہا تھا وہ کوئی عام بات نہ تھی۔ کیا اس نے کسی اور شخص کا؟ یہ سوچ ہی میرے لیے ایک بہت بڑی اذیت تھی۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم اس قدر نیچ اور بےغیرت انسان ہو کہ اپنی بیوی کے ساتھ تم یہ گناہ کر رہے ہو؟ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ میں بالکل ہذیانی سی کیفیت میں تھی، دیوانہ وار اس کا گریبان پکڑ کر چلا رہی تھی، اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے مجھے دھکے سے بیڈ پر پھینکا تھا۔ کہنے لگا بہت اکڑ تھی تم میں کہ میں بے اختیار ہوں، مجھ سے اللہ اگر شفا چھین لے گا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بڑا یقین ہے تمہیں اس بات پر، تو جاؤ کہو اللہ سے کہ وہ تمہارے وجود سے اس ناجائز بچے کو نکال کر دکھا دے جو رشتے میں تمہارا بھائی لگتا ہے۔ ایک بم تھا جو میرے سر پر پھٹا تھا۔ حیرت چھوٹا لفظ تھا۔ مجھے نہ اپنے کانوں پر یقین آ رہا تھا، نہ میری سوچ کی اس حد تک رسائی تھی جو وہ غلیظ شخص میرے ساتھ کر چکا تھا۔ کہنے لگا تمہارے والد کو میں نے اپنے ہاسپٹل بلایا تھا کہ سعودیہ جانے سے پہلے میں ان کا چیک اپ کر لوں۔ بس میں نے وہیں یہ کام بھی کر لیا۔ تم نے میری طاقت کو خود للکارا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی ڈگری، میری پڑھائی، میرے غیر ملکی ہاسپٹل میں کیے گئے تجربے سب بیکار تھے۔ بس اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا ڈال دی تو میں کامیاب ہوں، ورنہ میں ناکام ہوں۔ اب جو کچھ میں نے تمہارے وجود میں ڈالا ہے، جاؤ اپنے ایمان کے یقین سے اسے ختم کر دو، کیونکہ اس کمرے سے باہر تم تب ہی نکلو گی جب اپنے بھائی کی ماں بن چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ میں یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ مجھے خود سے گھن آنے لگی، نفرت سی ہونے لگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب بھی مجھے اس بات کا احساس ہوتا کہ میرے وجود میں بچہ کس کا ہے، میرا جی چاہتا کہ میں خودکشی کر لوں۔ کیسا گھمنڈی انسان تھا وہ شخص کس قدر گھٹیا سوچ کا مالک تھا۔ میں جائے نماز بچھا کر اسے روتے ہوئے بددعائیں دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کسی کو اپنی تعلیم اور ڈگریاں حاصل کرنے پر اتنا بھی غرور ہو سکتا ہے کہ وہ خدائی دعوے پر اتر آئے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی نعمتیں دے کر انسان کو آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس نعمت کو پا کر عاجزی اختیار کرتا ہے یا متکبر ہو جاتا ہے۔ میرے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ میں بے حد اذیت میں تھی۔ لمحہ لمحہ مرنا کسے کہتے ہیں یہ اس وقت کوئی مجھ سے پوچھتا۔ ایک بار رات کے وقت میں کھڑکی کھول کر گیلری میں کود گئی۔ مجھے اس شخص کے گھر میں نہیں رہنا تھا، میں یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے گیلری کی پائپ لائن کے سہارے سے لاؤنج میں اتر گئی۔ چوکیدار بھی اس وقت اپنے کوارٹر میں واپس جا چکا تھا۔ میں نے تیزی سے لان عبور کیا اور مین گیٹ کھول کر اس بنگلے سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ شخص مجھے اذیت دے کے تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا اور میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں گھر سے بھاگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہی تھی جب ایک گاڑی سے ٹکرا کر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ ایک بڑی عمر کی خاتون میرے سامنے بیٹھی تھی۔ کہنے لگی تم کون ہو بیٹی اور کیوں اتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی؟
وہ تو شکر ہے کہ میرے بیٹے نے گاڑی کو فوراً سے بریک لگا لی، ورنہ تو تم مر چکی ہوتی۔ میرے سر پر شاید چوٹ آئی تھی کیونکہ میرا سر پٹیوں سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں بے سہارا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس ایکسیڈنٹ سے تمہارا ایک اور نقصان بھی ہوا ہے، تمہارا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ میرے رب نے مجھے ایک بہت بڑی اذیت سے نکال دیا تھا۔ وہ عورت مجھے اپنے گھر لے گئی۔ وہ عورت ایک فلاحی ادارہ چلاتی تھی، میں بھی اس کے ساتھ یہی کام کرنے لگی۔ 3 سال گزر گئے۔ جب اس عورت نے مجھے ایک چیک دیا، کہنے لگی کہ ایک ہاسپٹل کے اندر دے آؤ، ان پیسوں سے مریضوں کا علاج ہوگا۔ میں جب ہاسپٹل میں گئی تو مجھے ریسیپشنسٹ نے ایک غلط کمرے میں بھیج دیا۔ کہنے لگی کہ آنر اس کمرے میں مریض کو دیکھ رہے ہیں۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو ایک شخص نہایت ہی لاغر سا تھا، جس کا جسم بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ اس شخص کا چہرہ دوسری جانب تھا، وہاں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں باہر جانے لگی اس شخص نے اپنا رخ میری جانب کر لیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران پریشان تھی۔ وہ احمر تھا، لیکن اتنا کمزور تھا، اپنی عمر سے کئی سال بڑا لگ رہا تھا، جیسے وہ کوئی بوڑھا انسان ہو۔ مجھے دیکھ کر مجھے پکارنے لگا، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا مہوش مجھے معاف کر دو، میں کوڑ میں مبتلا ہو چکا ہوں، پچھلے 1 سال سے میں تڑپ رہا ہوں، میری کوئی دوا مجھ پر اثر نہیں کر رہی، بلکہ کسی ڈاکٹر کی کوئی دوا مجھ پر اثر نہیں کر رہی۔ میں نے غلط کیا تھا، میں نے اللہ سے کھلے عام جنگ کر لی تھی۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں جو دوسرے مریضوں کا علاج کرتا تھا، پچھلے 1 سال سے دنیا جہان کے ڈاکٹرز کو دکھا چکا ہوں، لیکن نہ میرا مرض ٹھیک ہوتا ہے، نہ مجھے موت آتی ہے۔ خدا را مجھے معاف کر دو، دعا کرو کہ میں مر جاؤں تاکہ میری اذیت کم ہو جائے۔ لیکن میں بنا کچھ کہے وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر اللہ ایسے لوگوں کو برا انجام ہی دکھاتا ہے۔ ابا نے میرا رشتہ چچا زاد 15 سالہ لڑکے سے دولت کے لالچ میں طے کر دیا۔ کہنے لگے کہ شادی کے بعد ساری جائیداد اپنے نام کروا کے طلاق دلوا دیں گے۔ میں بھی لالچ میں آ کر مان گئی اور میری شادی کزن